اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلوات۔ صدر ذی احتشام، علماء کرام اور ججز حضرات اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے، شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے، چراغ حق جلانے کو محمد مصطفیٰ آئے، اور چھٹیں گے سارے جہاں سے اندھیرے اب جہالت کے، کہ مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے۔ اور سامعین گرامی قدر، اپنی سوچ اور تخیل کی طہارت سے سجے لفظوں کو عرق غلاب و کستوری سے مشک بار کر کے روح کی پاکیزگی اور وجدان کی شائستگی سے سیرت النبی کے موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، سیرت النبی ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہر دور اور ہر زمانے کے سیرت نگاروں اور قلم کاروں نے اپنی اپنی محبت و عقیدت سے کچھ لکھنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی ان کی تشنگی باقی رہی ہے۔ سامعین گرامی قدر، عالم دنیا کے شجر کاٹ کر قلم بنا دیے جائیں اور بہار پیکراں کو سیاہی، تو اللہ کے پیغمبر آمنہ کے نور نظر سید البشر شافی محشر کے اوصاف حمیدہ کو زیب کرتاس کیا جائے تو یہ سمندر خشک ہو سکتے ہیں، یہ قلم ختم ہو سکتے ہیں، مگر میرے سرور کونین، محبوب ماہ جبیں، راحت العاشقین، سراج السالکین، رحمت للعالمین کے اوصاف حمیدہ کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا۔ اور سامعین گرامی قدر، شاعر نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ مدتیں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، مدتیں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سامعین گرامی قدر، میرے محمد کریم رؤوف و رحیم جیسا اس دنیا میں نہ کوئی آیا تھا اور نہ ہی کوئی آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت میں بے مثال حسن و جمال کو دیکھ کر حضرت حسان سے رہا نہ گیا اور بے تاب بول اٹھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خَلَقْتُ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خَلَقْتُ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان اپنے خوبصورت انداز میں مدحت سرائی فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری آنکھ نے تجھ سے زیادہ حسین کوئی دیکھا نہیں، تجھ سے زیادہ جمیل کسی عورت نے جنا نہیں، تجھے ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیا گیا، گویا کہ تجھے اس طرح پیدا کیا گیا جیسا کہ تو نے چاہا۔ اور سامعین گرامی قدر، میرے محمد کریم عظیم المرتبت کو خداوند متعال نے بے شمار معجزات سے نوازا۔ کبھی میرے پیغمبر، میرے سرور قلب و جگر، آمنہ کے نور نظر چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج کو اشارہ کرتے ہیں سورج پلٹ کر آ جاتا ہے، اگر وہ کڑوے کنویں میں ان کا لعاب دہن گر جاتا ہے تو کنواں میٹھا و شیریں ہو جاتا ہے، ان کے دست مبارک سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، کہ ان کے قدم مبارک میں شجر چل کر آ جاتے ہیں، ان کے دست مبارک میں مٹھی بند ہو تو کلموں کی صدائیں گونجنے لگتی ہیں، اور اگر ان کے دست مبارک میں بند مٹھی میں پتھروں سے صدائیں گونجنے لگتی ہیں، اور ان کی شان مبارک اس قدر بلند ہے کہ خداوند متعال قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے جہان والوں سن لو کہ تمہارے لیے پیغمبر اکرم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں سیرت النبی پہ بولنا چاہتا ہوں تو مجھے مکہ کے اندر عام معافی کا اعلان کرنے والے رحمت للعالمین نظر آتے ہیں، اور جب میں سیرت النبی پر بات کرنا چاہتا ہوں تو مجھے شیب ابی طالب کے اندر بھوک اور پیاس برداشت کرنے والے نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پیغمبر عظیم المرتبت کی سیرت عالی قدر ہر لحاظ سے جامعیت و اکملیت کی مالک ہے، اور اس لیے وہ سیرت ہے جس کے اندر کائنات کے ہر انسان کے لیے، چاہے وہ زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے کام
کامل ہدایت موجود ہے جس پر عمل کر کے اس کائنات کا ہر انسان اپنی زندگی کے اندر انقلاب لا سکتا ہے۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ملا تو ملیں گے مگر مولا نہ ملے گا۔ اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد تو ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔